ہاں ہاں، جو کوئی چنے گا راستے کے پتھر اسے زمانہ کہے گا رہبر، اور کسی کو ٹھوکر لگی تو ہر میر کارواں سے سوال ہوگا۔ تمہیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بچوں کو بلا کے کہا تھا، پتر میرے بعد حکومت کی کوشش نہ کرنا، اتنے لوگوں کا بوجھ اٹھانا مشکل ہے، ایک ایک بندے کا حساب دینا پڑے گا۔ تو میرے عزیز، ہم اپنے دلوں میں کشادگی پیدا کریں اپنے، اگر آپ کو اللہ نے وسعت دے دی ہے تو اپنے بھائی کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ آپ ٹھیک کاروبار کر رہے ہیں تو کوشش کریں آپ کا پڑوسی بھی ٹھیک کاروبار کرنے لگ جائے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کے رشتہ داروں کے بچے بھی مضبوط ہونے لگے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کے ارد گرد کا ماحول بھی زیادہ آسودگی والا ہونے لگے۔ آپ سپورٹ کریں، آپ ایک دوسرے کا بازو تھامیں۔ میں ایک بڑے سکول کے افتتاح میں چلا گیا تو وہاں ایک صاحب تقریر کر رہے تو رٹی رٹائی تقریریں ہوتی ہیں، کہنے لگے آپ ہمیں ٹیلنٹ دیں، ذہانت دیں، آپ ذہین بچے دیں، ہم انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹر، پروفیسر، لیکچرار، انجینئر بنا کے دیں گے۔ تو میں ہنس پڑا۔ ان کو بعد میں میرے اوپر تھوڑا شکوہ ہوا، کہنے لگے آپ ہنسے کیوں؟ تو میں نے کہا جتنا مہنگا آپ کا سکول ہے یہاں ٹیلنٹ کہاں، یہاں تو امیروں کے بچے آئیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے ذہین صرف امیر کا بچہ ہوتا ہے؟ اور جو گرمیوں میں پانی کا کولر لے کے بس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ بھی بڑا ہی ذہین ہوتا ہے۔ جو کسی کھوکھے پہ چائے کے برتن دھوتا ہے وہ بھی بڑا ذہین ہوتا ہے۔ میں دیانتداری سے کہتا ہوں، جو موٹر سائیکل کی ورکشاپ پر استاد سے تماچے کھا رہا ہوتا ہے وہ بھی بڑا ہی ذہین ہوتا ہے۔ اور جس کو 20 روپے شام کو وظیفہ ملتا ہے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے، اور وہ اپنے گریس والے کالے سیاہ ہوئے دھوئیں والے ہاتھ کونے میں بیٹھ کے وہ پیسے گن رہا ہوتا ہے، اور پھر خوشی خوشی جا کے کہتا ہے اماں میں تیری دوائی کے پیسے لے آیا ہوں، تو نے فکر نہیں کرنی۔ میں بس وہ استاد جی کہہ رہے تھے کچھ دنوں میں تجھے اوور ٹائم کی بھی گنجائش دیں گے۔ اماں با میرا اوور ٹائم لگ گیا نا، پھر میں تھوڑا تھوڑا بہن کا سامان بنانے لگوں گا۔ یہ بھی تو ذہین ہے نا، یہ بھی تو بچہ ذہین ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نہ کچل دیے، لوگوں کی آرزویں تباہ کر دیں۔ غریب پسا تو پستا چلا گیا، تکلیف آئی تو آتی چلی گئی۔ اور چلو اعلیٰ کھانوں کی میں بات نہیں کرتا، یہاں تو علاج کرانے کے لیے بھی جیب پوری بھری ہو تو تبھی ڈاکٹر ملتا ہے۔ یہاں تو میرے عزیز پوری رحماء بینہم، ایک دوسرے کے بارے میں رحم کے جذبات، باتیں زیادہ نہیں کرنی، سمیٹنی ہے۔ میرے نبی پاک نے مسئلہ 2 جملوں میں حل کر دیا، فرمایا تم رب کے بندوں پہ رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ اپنے دل میں رحم جذبہ پیدا کریں، اپنی طبیعتیں کشادہ کریں، دلوں کو کھلا کریں۔ آپ دیکھیں نا، یہ میرے محبوب کے صحابہ کی شان ہے، یہ تربیت ہے نا حضور کے صحابہ کی۔ بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ یہ تربیت ہے نا نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی، یہ مزاج ہے نا کہ میدان جنگ میں بھی اگر وہ زخمی ہو کر پڑے ہیں نا، بیماری کے عالم میں بھی، زخموں کی حالت میں بھی، تکلیف میں بھی، تو ایک شخص اگر پانی پلانے گیا ہے تو اس حال میں بھی ان کا جذبہ یہ ہے رحماء بینہم، اس حال میں بھی جذبہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ ساتھ والے بھائی کو پلا دو، اس کو تکلیف مجھ سے زیادہ ہے۔ پانی پلانے والا کہتا ہے میں اس کے قریب گیا تو کہنے لگا نا میرا گزارا چلتا ہے، یہ جو میرے ساتھ لیٹا ہے نا اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے میں 7 لوگوں کے پاس گیا، سبھی آگے آگے بھیجتا رہا، جب پلٹ کر میں آیا تو وہ 7 لوگ ایسے تھے جو شہید ہو گئے، ایک ہی کو میں پانی دے سکا، اثار کر دیتے، قربان کر دیتے۔ وَيُكْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، انہیں بڑی اشد ضرورت بھی ہو پھر بھی دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ اور میرے محبوب کی اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر جتنی بھی کتابیں دیکھیں گے نا، حضور کے گھرانے پر، سید عائشہ پر، حضور کی بیٹیوں 4 شہزادیوں پر، ہر کتاب میں لکھا ہوگا کہ مہینہ مہینہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور پانی پہ گزارا ہے، ہر کتاب میں لکھا ہے۔ لیکن وہی مصنف 4-5 صفحے چھوڑ کے یہ بھی لکھتا ہے کہ اپنے گھر مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا،
پر جو دروازے پہ مانگنے آتا تھا اسے جھولی بھر کے عطا کیا جاتا تھا۔ خود وہ لوگ بھوک کاٹ لیتے، تکلیف سہ لیتے، لیکن وہ اللہ کی مخلوق پر رحم کھاتے، پیار کرتے۔ ہمیں صرف کشادہ روئی کی ضرورت ہے، دلوں میں جو گھٹن ہے نا، گھٹن، اس گھٹن کو نکالیں۔ اللہ کے بندوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، مخلوق خدا کے لیے اپنے دلوں کے اندر کشادگی پیدا کریں، کوشش کریں کہ ہم نے اللہ کے بندوں کو، یا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تھا کہ وہ غریب ایک دن آ کے نا، ایک عام سے غریب سے بچے نے کہہ دیا حضرت جی دعوت کرنی ہے کل، تو ہنس پڑے، کہنے لگے اکیلا ہوں کہ ایک بندہ ساتھ لے آؤں؟ وہ کہنے لگا جی ایک ہی لائیے گا بس، مڑا بندہ ہے نا۔ تو خادم کہتا ہے میں ساتھ چلا گیا، اعلیٰ حضرت اس گھر میں پہنچے، اس نے نیچے زمین پہ چٹائی بچھا کے تو بٹھا دیا، جبہ سمیٹ کے وہیں بیٹھ گئے۔ تو وہ موٹی موٹی روٹی لایا باجرے کی اور چنے کی دال، اور وہ بھی صحیح پکی نہیں، پکی اور کچی۔ اعلیٰ حضرت کا طبیعت معدہ تکلیف میں رہتا تھا، سوجی کے بسکٹ صرف دوپہر میں کھاتے تھے، لیکن جب وہ لے آیا اور سامنے چن دی تو کہتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ چوتھا حصہ بھی روٹی کھائیں، پر 2 روٹیاں کھائیں اعلیٰ حضرت، 2 روٹیاں۔ اس کو کہتے ہیں لاجپال مرشد۔ کوئی لاجپال مرشد وہ ہوتا ہے جی 2-3 دفعہ ذرا زور سے کہہ دیں اعلیٰ، اللہ جزا دے۔ سنیں جی دوستو، بات ختم کر رہا ہوں۔ لاجپال پیر وہ نہیں ہوتا کہ جو گاڑی دیکھ کے عزت کرے، مرید کے پیسے دیکھ کے احترام کرے، ماڑا آ جائے تو اس کے چہرے پہ شکن ہی نہ اترے، اور تگڑا آ جائے تو کوئی اوہو تو نے تو لیٹ کر دی، تو رات خواب میں بھی آیا تھا میری، یہ اس کا مزاج نہ ہو، اس کے دل میں کشادہ روئی ہو۔ وہ اس کا طریقہ یہ، ہمارے مشائخ نذرانہ لے لیتے تھے، کوئی اپنی مرضی سے دیتا، حدیث پاک بھی ہے کہ جو بن مانگے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، وہ لے لیتے تھے، لیکن طریقہ یہ تھا کہ امیروں سے لیتے جاتے تھے، غریبوں کو دیتے جاتے تھے۔ یہ طرز تھا ہمارے مشائخ کا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس غریب کے گھر گئے، روٹی 2 روٹیاں کھا لی اور کچی پکی دال سے کھا لی، پھر کہنے لگے پتر اجازت ہو تو چلا جاؤں؟ اس نے کہا جی ٹھیک ہے جائیں۔ اٹھے جبہ سمیٹا واپس آ رہے تھے، خادم کہنے لگا حضور آپ نے عجیب کام کیا، طبیعت خراب ہو جائے گی، اتنا آپ نے دین کا کام کرنا ہوتا ہے، کیوں کھائیں آپ نے اتنی موٹی روٹیاں؟ فرمانے لگے یار طبیعت تو 2 دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی، لیکن جو غریب کا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، جو اس کی طبیعت ٹھنڈی ہو گئی ہے، وہ بھی تو دیکھنا، میرا کلیجہ کتنا ٹھنڈا ہوا۔ ان سے محبت، یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر، او یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر، او غم حیات کے ماروں کا احترام۔